معزز اساتذہ کرام، آپ حضرات کا بڑا اونچا مقام ہے کہ آپ طلبہ کرام کو پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ عاجز ایک گزارش کرنا چاہتا ہے کہ کوشش کریں، پوری کوشش کریں، اپنے غصے پر قابو رکھیں اور یہ حضور کے مہمانوں کو نہ ماریں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو دو ہاتھ دیے ہیں یہ دعا کرنے کے لیے دیے ہیں، تاجدار مدینہ کے مہمانوں کو مارنے کے لیے نہیں دیے ہیں۔ بہت سے اساتذہ کہتے ہیں ہمارے استاذ نے ہمیں مارا تھا نا، اس لیے ہم مارتے ہیں۔ تو میں ایک سوال یہ پوچھتا ہوں کہ استاذ الاساتذہ جو تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی صحابہ کرام کو مارا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو 10 سال خدمت کی تھی کیا کبھی حضرت انس کو مارا؟ کیا اصحاب صفہ پر کسی صحابی کو مارا؟ معزز اساتذہ کرام، آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو اللہ کا واسطہ، میں نے 20 مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ میں 20 مثال دے سکتا ہوں۔ جو مارنے والے ہیں وہ سب پریشان ہیں اور ان پر حالات اتنی تیزی کے ساتھ آتے ہیں، کسی پر ذاتی حالات، کوئی بیماری کے حالات، کسی پر بچوں کے حالات، کسی پر سحر کے حالات اور کسی پر اپنی بیٹیوں کے حالات، وہ اتنے پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ تو سنا ہوگا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 آدمیوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا، اور دوسرا وہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا بھی مجھے کوئی نہیں ملا۔ ہمارے یہاں عجیب حال ہے، کبھی گھر کا غصہ کلاس میں اتار دیتے ہیں، باہر کا غصہ ہم کلاس میں لے کر نہ آئیں۔ روزانہ ہم نرم ہوتے ہیں، ایک طالب علم پر غصہ آیا، اب دوسرے بچے کو اس کے آتے ہی پہلی غلطی پر مارنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ روزانہ اس کی 3 غلطی چلا رہے ہیں، لیکن آج پہلے طالب علم پر غصہ آیا، اب بچے سمجھ جاتے ہیں کہ پورا گھنٹہ استاذ غصے میں رہیں گے۔ آپ مفتیان کرام سے پوچھیں کہ کیا ایک بچے کا غصہ دوسرے بچے پر اتار سکتے ہیں کہ جب دوسرا بچہ آیا تو اب نئے سرے سے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور کیا 3 لکڑی سے زیادہ مارنے کی اجازت ہے؟ اور کیا ایسا مارنے کی اجازت ہے کہ جس سے شل پڑ جائے؟ میں بہت عاجزانہ طور پہ آپ حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ کے واسطے آپ دل نہ دکھائے۔ میں نے 20 کو پریشان دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا، حالات کے ساتھ دیکھا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ابھی اساتذہ کرام سے فرما رہے تھے کہ میں نے جوانی میں مارا تھا، آپ لوگ نہ مارو، یہ بڑھاپے میں آج بھی میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں جو میں نے حضور کے مہمانوں کو مارا تھا۔ ہم 3-4 استاد ایک بزرگ کے پاس گئے تھے، انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بچہ 7-8 گھنٹے اسکول ٹیوشن جاتا ہے، ہنستا ہوا مسکراتا ہوا جاتا ہے، مدرسے میں مکتب میں 1-1.5 گھنٹے کے لیے آتا ہے، کیوں ٹینشن میں آتا ہے؟ ہم نے الگ الگ مختلف جواب دیے۔ حضرت نے کہا نہیں، بچے کو پتا ہے کہ میں اسکول جاؤں گا، وہاں عیسائی لوگ ہیں اور انہوں نے حضور علیہ السلام والے اخلاق اپنائے ہوئے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے چہرے سے میرا استقبال کریں گے، مجھے ماریں گے نہیں، مجھے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیں گے۔ اور اسے پتا ہے کہ یہاں جو استاذ بیٹھے ہوئے ہیں یہ استاذ نہیں بلکہ قصائی کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غصے میں ہوں گے، یہ مجھے پر محبت کی نظر نہیں ڈالیں گے، یہ مجھے غصے میں دیکھیں گے اور ان کی لکڑی بات کرے گی۔ یاد رکھنا، اگر ہماری لکڑی بات کرے گی تو پھر خدا کی لکڑی میں بھی آواز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بغیر لکڑی کے نہ پڑھا سکتا ہو یا عاجز اسے مشورہ دینا چاہتا ہے کہ پڑھانا چھوڑ دے، کچھ اور کام کرے، لیکن حضور کے مہمانوں کو مارنا چھوڑ دے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، اگر 250 بچے ہمارے پاس حافظ ہو گئے اور ایک اگر ہماری سختی کی وجہ سے چلا گیا اور اس نے قیامت کے دن ہمیں پکڑ لیا تو ہمارا معاملہ مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جو اساتذہ مارتے ہیں وہ استاذ نہیں، استاذ کی جگہ غلطی سے
कसाई बैठ चुका है। अल्लाह कुरान करीम में क्या फरमा रहे हैं? अर्रहमान अल्लमल कुरान। शुरू में अर्रहमान, अगर ये कहा होता कि अल क़हार अल्लमल कुरान, तो कुरान पढ़ाने का अंदाज कुछ और होता। और एक बात ये भी अर्ज करूं कि ये बच्चे हैं तो हम हैं, अगर ये पढ़ने के लिए नहीं आते तो हमें कौन पढ़ाने के लिए रखता? इनका एहसान है। आज तो लोग असरी तालीम में मुब्तला हैं, बहुत से बच्चे तो आ ही नहीं रहे, जो बेचारे आ रहे, अगर हम उन पे भी सख्ती करेंगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इसलिए मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अल्लाह के वास्ते आप बुरा न माने। आप कहेंगे कि अदब की वजह से मारना, तो वो कब मारना, कितनी शराइत के बाद मारने की इजाजत है, और वो भी 3 लकड़ी, और वो भी ऐसी हल्की फुल्की कि उससे निशान न पड़े और एक बच्चे का गुस्सा दूसरे बच्चे पर न उतरे। ये सारे जो शराइत है ये मुफ्तियान किराम से मालूम करने चाहिए। ये 2 हाथ अल्लाह ने दुआ करने के लिए दिए हैं, हुजूर के मेहमानों को मारने के लिए नहीं दिए। जो भी मार रहे, मैंने हर एक को परेशान देखा, मैंने हर एक को तड़पते हुए देखा। इसलिए जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर कोई परेशानी बड़ी नजर आती है, अल्लाह के वास्ते हुजूर के मेहमानों को मारना छोड़ दे। इनका बड़ा ऊंचा मकाम है, इनके माँ बाप की बहुत ज्यादा कुर्बानी है। या आजिज आपको दर्द दिल के साथ कहता है, अपना सगा बेटा समझकर इन्हें पढ़ाए, मोहब्बतों के साथ पढ़ाए और अल्लाह के वास्ते इन्हें न मारे। अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी और आप तमाम हजरात को, तमाम असातिज़ा किराम को अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक और सादत अता फरमाए। और मैं असातिज़ा किराम से गुजारिश करता हूँ कि ये आजिज का पैगाम आपको मिले तो आप इसे आगे भी शेयर करें। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की और हुजूर अलैहिस्सलाम के मेहमानों पर रहम करने की, मोहब्बत से इन्हें पढ़ाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। एक बुजुर्ग तो फरमाते हैं कि जो उस्ताद मारता है, गोया वो इस बात का इकरार करता है कि मैं आपसे हार चुका हूं, अब मैं आपको समझा के नहीं पढ़ा सकता, मैं आपसे आजिज आ चुका हूं। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते ऐसा न करें। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को सही समझ अता फरमाए।